بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کرنے کی سکت رکھتا ہو اسے چاہے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی انسان کی نظر کو نیچے اور فرج کی حفاظت کرتی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کا توڑ ہے۔ صحیح البخاری۔ گرامی قدر سامعین، آج کی زیر مطالعہ حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بروایت جلیل القدر صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی صحیح میں لائے ہیں، امت کے نوجوانوں کے لیے ترغیب نکاح میں اہم سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نکاح کرنا اور بالخصوص نوجوان لوگوں کا نکاح کرنا ایک فطری اور شریعت کی نگاہ میں ضروری امر ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا پاک دامن رہنا اور اپنی عفت کی نگہداشت کرنا اسلامی طرز معاشرت کا قابل قدر پہلو ہے، اور اسلام کے متعین کردہ اعلی اخلاق کی فہرست میں نہایت بلند مقام کا حامل ہے۔ ہر وہ کام جو انسانی عفت کی حفاظت میں کردار ادا کرے، دین اسلام اس کی تحسین کرتا ہے۔ مسلم مرد و عورت کا اپنی نظر نیچے رکھنا، زیب و زینت کے اظہار میں حد درجہ احتیاط برتنا، شادی بیاہ کے اجتماعات میں باہمی اختلاط سے گریز کرنا اور اسی طرح کے دیگر ناپسندیدہ معاشرتی رویوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہنا تقوی اور خدا خوفی کی علامات ہیں، اور مسلمان کے دامن عفت کو داغدار ہونے سے بچاتے ہیں، اور نکاح کرنا ان سب میں اہم ترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے نہ صرف یہ کہ نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ تاکید کی ہے۔ زیر مطالعہ حدیث بھی اسی ترغیبی اور تاکیدی حکم پر مشتمل ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانان امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نوجوانوں، تم میں سے جس کو نکاح کی استطاعت ہو اسے چاہے کہ وہ ضرور شادی کر لے، کیونکہ اس سے آنکھ بد نظری سے اور شرمگاہ بدکاری سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جس کو اس کی سکت نہیں تو اسے چاہے کہ وہ روزے رکھے کہ روزہ کی وجہ سے جنسی اور سفلی جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں اور انسان بے روی کا شکار نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ استطاعت اور سکت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں مل جاتا ہے، اور وہ یہ کہ منکوحہ خاتون کو دینے کے لیے حق المہر کی رقم، اس کا نان ونفقہ اور اس کی سکونت کے لیے اس کے پاس وسائل مہیا ہوں، اولاد ہونے کی صورت میں اپنی معاشی اور مالی ذمہ داری نبھانے کا حل ہو۔ بوقت نکاح سردست ابتدائی وسائل کا مالک ہو تو سمجھا جائے گا کہ وہ صاحب استطاعت ہے اور اسے نکاح کر لینا چاہے۔ روزہ رکھنا دیکھتے ہوئے عمل ہے، جب مالی استطاعت سرے سے مفقود ہو جائے گی تو تبھی اسے عمل میں لایا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی ضروری طور پر ذہن نشین رہنا چاہے کہ مالی استطاعت کی تشریح میں بھاری بھرکم بینک بیلنس، فضول خرچی کی حدوں کو چھو جانے والا نان ونفقہ اور کئی کناروں پر محیط بنگلہ کا مطالبہ قطع ناروا ہے۔ جس طرح جہیز کا مطالبہ اسلامی ہدایات کے خلاف ہے، یہ بھی دینی احکام کے منافی ہے۔ سورۃ اطلاق کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے کہ وسعت والا آدمی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کے ہاں رزق کے وسائل کی تنگی ہے تو وہ اسی سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ اللہ پاک کسی انسان کو اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو افضل ترین نکاح قرار دیا ہے جس کے اخراجات کم سے کم ہوں۔ اخراجات کم ہوں گے تو نکاح آسان ہوگا، نکاح آسان ہوگا تو بے روی، بے اعتدالی اور بدکاری کا سدباب ہوگا۔ غیر معمولی اخراجات کی وجہ سے نکاح کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔ جب مشکل یا ناممکن ہوگا تو مشتعل جنسی جذبات غلط راہوں پر نکل جائیں گے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں، ہم آئے دن یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں، جنسی درندے عزتوں کو پامال کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ پاک صاف ہدایات پر مشتمل دین کو ماننے والے کہاں بھٹک گئے ہیں۔ کم سن اور چھوٹے بچوں اور بچیوں کی سسکیاں اور راہیں اور ان کے والدین کی درد بھری فریادیں ہمارے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا نوحہ پڑ رہی ہیں۔ ہم ہیں کہ عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے معاشرتی رویوں کا جائزہ لیں، ہندو ثقافت کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اسلامی شاہراہ پر واپس آئیں، قرآن و حدیث کو حرز جان بنائیں، اپنی شناخت کے لیے شریعت اسلامیہ کا آئینہ دیکھیں اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی ہدایات کو سر آنکھوں پر رکھیں، اسی پر جائیں اور اسی پر مریں۔ میرے اور آپ کے بدلنے ہی سے ماحول تبدیل ہوگا۔ کسی کو تو پہل کرنا ہوگی، کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہی ہوگا۔
رسول رحمت نبی ختمی مرتبت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا ارشاد پاکیزہ معاشرت کے قیام میں بڑا سنگ میل ہے کہ نوجوانوں، اگر استطاعت رکھتے ہو تو شادی ضرور کر لو، تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہیں قلعہ بند ہو جائیں گی، تو ہے کوئی جو کان دھرے اور عمل کے لیے تیار ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جوانوں، بچوں، عورتوں اور مردوں کو پاکدامنی اور عفت کا سمبل بنا دے، آمین۔